بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان بار بار بھارت کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن کے خطرے سے پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں. دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج ایک دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور دہشت گرد ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ کی بات پر اگر ہم غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت بڑے بڑے داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے. اگر واقعی یہ خطرات جینون ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک قوم کے کیا ہم ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک طرف اپوزیشن کی طرف سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اپوزیشن کے بارے میں جس قسم کی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بطور ایک قوم کے ہم ان داخلی اور خارجی خطرات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز ایوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب جو سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور جناب کامران مرزا صاحب جو سابق سینیٹر ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور ان کا تعلق JUI سے ہے. سب سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مشاہد صاحب سے بات کر لوں. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. مشاہد صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں بھی بات کیا اور ٹویٹس بھی کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اقوام عالم پر بالکل واضح کر دوں کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی جعلی حملے، فالس فلیگ آپریشن جیسی حماقت کی جسارت کی تو اسے پاکستانی قوم کے عزم آہن کا سامنا ہوگا اور اسے اس کی حماقت کا ہر سطح پہ مناسب جواب دیا جائے گا، چنانچہ بھول کر بھی کسی غلطی کی گنجائش نہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ کتنا جینون ہے؟ جی السلام علیکم میر صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے، خاص طور پہ جو مودی اور اس کے جو ہواری ہیں، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس میں فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور قسم کے آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک حکومت نے جو ذکر کر رہی ہے بار بار، کافی ڈرا رہی ہے لوگوں کو. پہلے کہا کہ ایک ڈوسیہ تیار کیا گیا ہے کہ ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے، وہ بھی جینون بات ہے، وہ ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے. پھر پچھلے ہفتے آیا کہ ڈس انفو لیب نے پورا ایک کیمپین شروع کیا ہوا ہے ہندوستان نے. دوسری بات ہوئی، اب تیسری جو ایک ہیٹرک ہوگی یہ ہندوستان کے خلاف جو بتا رہے ہیں کیمپین کی، اور جو پاکستان کے خلاف وہ کر رہے ہیں، اب وہ یہ فالس فلیگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ہم، میرے خیال میں خوف کے بجائے ہمیں لوگوں کو ہمت حوصلہ دینا چاہیے کہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جیسے پلوامہ میں انہوں نے کوشش کی تھی، ہم نے ٹکا کے جواب دیا تھا. آپ نے خود اس کو اینالائز بھی کیا تھا. 24 گھنٹے کے اندر ان کی جارحیت کا پسپا بھی کیا، ان کے 2 جہاز بھی گرا دیے اور ان کا پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور ایز اے گڈ ول جیسے اس کو رہا بھی کر دیا 3 دن کے اندر. تو میرے خیال میں خوف و ہراساں پھیلانے کے بجائے ہم اپنی مؤثر کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کریں. مثلا اتنا بڑا ڈوسیہ دیا گیا اسٹیٹ ٹیررزم پر، اس کا مجھے کوئی اس کی عکاسی کسی انٹرنیشنل میڈیا پر نہیں ہوئی یا ڈپلومیٹک چینلز پر نہیں ہوئی. ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ کیا کوئی جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا؟ کیا پارلیمنٹ کے جو باقی ممبر خاص طور پہ حزب اختلاف، ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ بیانات ہیں، پریس کانفرنسز ہیں، باقی پوری قوم اکٹھی ہے اس ایشو پر. ہندوستان کے ایشو پر کوئی دو رائے نہیں. پلوامہ کا ایشو تھا، لیکن ایک مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے جو بار بار بات ہو رہی یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اب کے تو ماریو، اس سے لگتا ہے کہ عوام میں ڈیمورلائز نہ کر دیں. عوام کو اس کو ہمت حوصلہ دیں، ایڈریس ٹو دا نیشن کریں اور ٹیلی فون پک اپ کریں. عمران خان صاحب ٹرمپ کو کال کریں، اپنے عرب دوستوں کو کال کریں اور دوستوں کو کہیں کہ یہ ہندوستان یہ کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. RSS کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جائیں، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس لے جائیں، اور CNN، الجزیرہ، BBC کو ٹکا کے انٹرویوز دینے چاہیے ہمارے فارن منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور بھی جتنے گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں، اور پوری قوم کو موبلائز کیا جائے. تو پوری نیشنل موبلائزیشن ہندوستان کے خلاف مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہی، خاص طور پہ جس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل ہوں. اور سب سے فرنٹ لائن واریر کون ہے؟ آپ لوگ ہیں حمد میر صاحب. میڈیا نے ہمیشہ ایک
पॉजिटिव किरदार अदा किया, खास तौर पे जियो ने, आप खुद अहमद मीर साहब सब ने एज अ फ्रंट लाइन, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है सबसे पहले मीडिया खड़ा होता है, उसको मोबिलाइज किया जाए। ये एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मुझे अभी नजर नहीं आ रही। बाकी जो इशू है हिंदुस्तान का, उसके बारे में दो राय है ही नहीं, सब उसमें इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं और उसके लिए स्टैंड भी लेंगे जब भी वक्त आएगा। तो मुशाहिद साहब, आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बीबीसी को इंटरव्यू दें? समझ आ गई है मुझे। ये देखें, मुशाहिद साहब जो हैं ये ट्रैप कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कि ये बीबीसी को। साहब ने पहले नवाज शरीफ साहब को कहा था, वो ट्रैप नहीं, मैंने सागदार को भेज दिया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत के खिलाफ हम इकट्ठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा लोगों को डिमोरलाइज कर रही है। अच्छा, मुशाहिद भाई ने जो बात की मैंने सुनी, आमिद भाई इसमें कहना क्या कि हमारे पिछले 20 साल से इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है और पिछले रिजीम्स में हुआ क्या। हम लोग हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी पे रहे, हमेशा। आपने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर पिछले जो 5 साल रहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद थे। उसके बीच में कुलभूषण वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें मुंबई अटैक्स, उसमें पठानकोट, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमेशा हमने डिफेंसिव लाइन ली। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करना है इंटरनेशनली, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए हुए थे। और पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा जा रहा था कि पाकिस्तान में सोशल बम्बर्स पैदा किए जाते हैं, इस्लामोफोबिया से रिलेटेड बातें की जाती थी। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था और उसके लिए प्रॉपर उन्होंने टीम्स हायर की हुई थी इंटरनेशनली। अब 2 साल से क्या हो रहा है कि हम उनको कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव पॉलिसी नहीं करेंगे, हम प्रोएक्टिव पॉलिसी करेंगे। जो इंडिया का सही रूप है वो दुनिया के सामने दिखाएंगे। उसकी ये हिकमत अमली का हिस्सा है कि पहले क्या आपका ख्याल है कि जो डोजियर अभी आया, ये डोजियर पहले नहीं आ सकता था, उसमें क्या किया गया इंडिया के, और हमने नहीं किया ना। और उसका जो खुद उन्होंने कहा डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन ने कहा, हमने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा इंटरनेशनली। और दुनिया अब पाकिस्तान को दूसरी तरह ले रही है और उसकी वजह यही है कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, इस हद तक मैं एग्री करता हूँ, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वक्त इंडिया की, वो ये है। देखें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसकी वजह से दिल्ली, असम, तामिल, हर जगह उनके प्रोटेस्ट हुए, बड़े सिवियर प्रोटेस्ट, मतलब सैकड़ों लोग वहाँ हलाक हुए। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं एंटी फार्मर्स एक्ट आया उनका, और उस एंटी फार्मर्स एक्ट पे दुनिया का इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है इंडिया में, जो रिकॉर्ड की जा रही है कि 25 करोड़ लोगों ने उसमें इसका हिस्सा लिया। तो मुझे एक बात बताएं, हमेशा मोदी सरकार करती क्या? मोदी की अगर आप हिस्ट्री देखें, गुजरात मैसेकर आपको याद होगा, समझौता एक्सप्रेस आपको याद होगा, अभी जो इन्होंने हमारे पे अटैक किया पुलवामा वाला, वो आपके सामने था। ये सारी की सारी चीजें वो है कि जब भी उसने अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है, वो क्या करता है कि इस तरह की कोई ना कोई हरकत करता है। तो आपका ख्याल है कि प्रोएक्टिव रहना है, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उससे तवज्जो उठाने के लिए वो कुछ कर वन सिटीजन उनका जो एक्ट है, उनका जो चाइना बॉर्डर की उनकी जो सुबकी हुई है, आप देखें बांग्लादेश जो उनका अलाई था, जब उनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उन्होंने खुल के उनकी वजीर आजम ने इसकी मुखालफत की है। नेपाल उनके बारे में क्या है, जितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं आज इंडिया की, उनके साथ क्या है, उन सबको देखें। और खित्ते में जो एक वो अपना, क्योंकि वो समझता है कि खित्ते की सरबराही उसने करनी, और उसके बाद जो चाइना और अमेरिका का जो सूरत हाल है और उसमें जो इंडिया का रोल है वो भी आपके सामने। तो ये तो हमने प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनानी है। कामरान मुर्जा साहब, ये इस सूरत हाल में जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो कह रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान समेत 20 सियासतदानों पर हमला हो सकता है। आपके ख्याल में ये एक बहुत जेन्युइन थ्रेट अलर्ट नहीं है? शेख साहब से उनसे कि अगर आप हमें ना मारें तो हमें कोई और नहीं मारता, इस तरह से डराने के लिए जो है ना, वो लोगों को खौफजदा करने के लिए वो वज़ीर दाखिला नहीं बने हैं। वो अगर उनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है कोई, तो वो इसको जो है इस तरह से खौफ फैलाने के लिए इस्तेमाल न करें या लोगों को थ्रेट्स इस तरह से ना करें। ठीक है, एक तहरीक चल रही है इस वक्त, मगर वो तहरीक चलने का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को इस तरह से डरा के वो तहरीक को ख़त्म करना चाहें। ये डराना, ये आप देखिए कि जितने भी जलसे हुए हैं, हर जलसे से पहले थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया, और उसका मकसद जो है वो खौफ फैलाना था। अगर अपनी हुकूमतें अपने सब्जेक्ट के लिए खौफ फैलाना शुरू कर दें तो इससे बुरी बात नहीं हुआ करती। मौलाना फजलुर रहमान जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको अपोज कर रहे हैं, मगर वो इस मुल्क के शहरी हैं
اور جو بھی اس ملک کا شہری ہوتا ہے یا باقی جتنے پالیٹیشنز ہیں یا باقی میں اور آپ جتنے، ہم سارے اس کا سبجیکٹ ہے. اور اگر ہم کو کوئی صرف خوف دلانا شروع کر دے اور ہم اس خوف کے زیر اثر کسی نفسیاتی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو اس کی قصوروار جو ہے وہ حکومت ہوگی، اس کے قصوروار جو ہے وزراء ہوں گے. تو بجائے یہ خوف پھیلانے کے یہ ملک میں باقی معاملات کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو ٹھیک کریں. سر کامران صاحب، مولانا فضل الرحمان کی زندگی پر پہلے بھی 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، یعنی کہ میں صرف ان قاتلانہ حملوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں ان کے خلاف خود کش حملے کیے گئے، اور پھر جو ان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں گھر ہے اس پر میزائل بھی فائر ہو چکا ہے، تو وہ چوتھا ہو گیا. تو ان کی زندگی میں پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں. سر آپ پہ بھی ہو چکے ہیں. وہ تو میرے پہ بھی ہو چکے ہیں، میرے پہ بھی 2 تو ہو چکے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب اللہ پاک رحم کرے ہم سب پہ. نہیں، اس کا مطلب یقیناً یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی منسٹر یا گورنمنٹ وہ جو ہے نا وہ خوف کی، ہر آدمی جو ہے نا اس وقت جو بھی ملک کے حالات ہیں اس میں سب کچھ ممکن ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا واقعہ ہوا، ہمارے آدھے وکیل جو ہے شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے. تو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. اور جب اس طرح سے آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ایٹ وار ہوں گے، کولڈ وار چل رہی ہے، آپ کے افغانستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کے باقی کسی کے ساتھ بھی آس پاس جو ہے نا معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس میں معاملات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا کرتے ہیں. یقیناً بعض اوقات الزام لگانے کے لیے گورنمنٹ کے اوپر، اور بعض اوقات ادروائز جو ہے نا وہ اس طرح کی تھریٹس ہوتی ہیں اور واقعات بھی ہوتے ہیں. مگر اپنی حکومتوں کا یہ کام، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ خوف پھیلائیں. اپنی حکومتوں کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو حوصلہ دیں اور حوصلے کے ساتھ خود بھی کھڑے رہیں، اور ہم بھی حوصلے کے ساتھ اس ملک کے شہری کے طور پہ کھڑے رہیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو بن پاتا ہے، وہ ہم کریں اس میں. اچھا مشاہد صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو شیخ رشید صاحب نے جو ایک دعویٰ کیا ہے، ایک طرح سے تھریٹ الرٹ جاری کیا، یہ کتنا جینون ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حکومت اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کی زندگی کو خطرہ ہے؟ یہ خطرہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینون بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہائی پروفائل پولیٹیشنز ہیں، پبلک لیڈرز ہیں، ان کے خلاف تھریٹس بھی ہوئے ہیں. جیسے آپ نے خود بتایا کہ اگر آپ کے خلاف اٹیک ہو سکتا ہے، یو آر اے ہائی پروفائل جرنلسٹ، تو جو ہائی پروفائل سیاستدان ہیں، چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے خلاف بھی تھریٹس ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت ایک ہندوستان نے ایک قسم کی غیر اعلانیہ جاریت تو شروع کی ہے پاکستان کے خلاف. ہائبرڈ وار انہوں نے شروع کی ہے، سائبر وار شروع کی ہے، اور پھر انہوں نے جو کراس بارڈر ٹیررزم کے ذریعے سندھ میں جو پچھلے دنوں حملے ہوئے ہیں، لڑکانہ، گوٹکی، کراچی، اور پھر ادھر سے بلوچستان میں بھی، تو وہ اپنا ایکٹیو ہیں. ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہندوستان کے کیا عزائم ہیں. ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس حد تک وہ گئے تھے لاسٹ ورلڈ کپ میں کہ وہ میچ ہار گئے تاکہ پاکستان نہ آ سکے اندر. اس حد تک وہ میچ بھی ہارنے کو تیار تھے. ان کی پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے، جو ان کے خلاف مودی حکومت کی خاص طور پہ، وہ ایکسٹریم پر چلی گئی. لیکن ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رہ کر نہ بیٹھیں. ہم صرف آگے بھی کوئی پرو ایکٹیو انیشیٹو لیں، پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک. اور جو تھریٹس ہیں جن کے خلاف، اس کا حکومت کا فرض ہے کہ ان کو اسٹیٹ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. جیسے مرتضی صاحب نے ٹھیک کہا کہ سٹیزن آف پاکستان، اس کی لائف اور لبرٹی اور سیکیورٹی اس ریاست کا فرض ہے، اس کا دفاع کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا رول ادا کرے. تھریٹس تو ہوں گے، اور تھریٹس ہر ایک کو آج کل ہیں جو پبلک لائف میں ہیں، چاہے وہ صحافی ہے یا دان ہے. اچھا علی نواز اوان صاحب، یہ ایک امپریشن ہے اپوزیشن کے سرکلز میں کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ دراصل اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں، اپوزیشن اس طرح کی باتیں کرتی ہے، پر بات ہے کیا؟ کیونکہ بڑا سیریس آپ نے بڑا زبردست پروگرام کنڈکٹ کیا آج. سر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہر لیول پہ جا سکتا ہے. اور تھوڑے عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسپریسی انرتھ کی تھی گورنمنٹ نے کہ شیعہ سنی فساد کرانا چاہ رہا تھا وہ پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ 2 مہینے پہلے، اور اس میں 1-2 جگہ آپ کو اس کے چیزیں بھی نظر آئی تھیں. اور شکر الحمدللہ اب یہی کام انڈیا مقبوضہ جموں کشمیر میں کروانا چاہ رہا ہے. وہاں پہ بھی شیعہ سنی فساد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ نے خود میری بات کو سیکنڈ کر دیا. دیکھیں اسی طرح وہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہر وقت انٹرنلی کرتا رہتا. کلبھوشن نے جو اس کے سارے جو آپ نے اس نے اقبالی بیان دیا، اگر آپ پڑھیں تو کیا کر رہا تھا پاکستان کے اندر؟ یہ ساری کانسپریسیز ہی کر رہا تھا نا بلوچستان کے اندر، اور اس کے جو عزائم تھے باقی پاکستان کے اندر. اور تھریٹس ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، تھریٹس ہوتی ہیں، پر حکومت کا کام 2 طرفہ ہوتا ہے. ایک اس کو لوگوں کو بتا دینا، کانسپریسی انرتھ کرنا، اور تیسرا
زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنا, زیادہ اس کے اوپر جو اپنا لوگوں کا جو انسیکیور اس طرح کا طبقہ ہے اس کو زیادہ سیکیور کرنا, یہ دوسری طرف ہوتی ہے. اس پہ پالیسی بنانی ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اس چیز کے اوپر چل رہی ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے میرا خیال میں. اچھا, اس میں آپ جانتے ہیں, اس میں ہم ابھی گفتگو مزید کریں گے. آج ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے کہ ایک سینٹ کی بہت معزز رکن محترمہ کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار تھیں. تو ان کے اہل خانہ کے ساتھ, ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں. اور ایک روایت ہے کہ جو اس طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسے ہمارے ساتھی دوست, تو کیپٹل ٹاک میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں, ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. کلثوم پروین صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے جب وہ ہمارے پروگرام میں آئی تھیں, انہوں نے ایک موضوع پر بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں آپ کو ان کا وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری یہ بچیاں, یہ بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی انصاف مانگ رہی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انصاف لینے ہم یہاں آئیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں, سوری, وقت آ گیا ہے حقوق کا. ہم لوگوں نے بہت سے سٹیپ لیے, حقوق بلوچستان کی بات کی, مسنگ پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج جن لوگوں کے بھائی, بیٹے, بچے غائب ہیں, یقیناً ایک ماں سوچ سکتی ہے, ایک بیٹا سوچ سکتا ہے, ایک باپ سوچ سکتا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے, انہیں سزا دی جائے جو سزا اس کا حق بنتی ہے. اس طریقے سے میرا خیال مر جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے, مگر گم جاتا ہے تو انسان صدیوں میں سے نہیں بھول پاتا. اس کے نقش پا رہ جاتے ہیں اور واپس آنے کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تھی کلثوم پروین صاحبہ کی ایک یاد. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور موضوعات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے دوران مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک پیغام آ گیا ہے. بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ پیغام کیا ہے ان کا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ جو شیخ رشید صاحب نے مولانا فضل الرحمان سمیت 20 کے قریب سیاستدانوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کے بارے میں بات کی ہے, تو یہ خطرات کتنے جینون ہیں. اب ایک مجھے پیغام آیا ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور یہ تحریری میسیج ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کل ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے انتہائی ذمہ دار ذرائع نے مطلع کیا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے کہ مولانا کی سیکیورٹی کلوز کرو, اور یاد رہے کہ اس حکومت کے آتے ہی سیکیورٹی کم کی گئی اور جو موجودہ سیکیورٹی ہے اسے بھی کلوز کرنا چاہتے ہیں, لیکن پولیس مان نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے خیال میں خطرہ جینون ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مجھے پیغام آیا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو یقیناً ایک سیاسی دباؤ ہے کہ سیکیورٹی کم کریں, لیکن دوسری طرف پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم نے سیکیورٹی کم نہیں کرنی کیونکہ ان کے خیال میں تھریٹ جینون ہے. تو ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تضاد ہے؟ اس میں یقیناً تضاد ہے. اسی گورنمنٹ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ حرکت ہو گئی ہے, سیکیورٹی وڈرا کی گئی ہے. اب ایک طرف خطرے کی بات کر کے دوسری طرف سیکیورٹی وڈرا کرنے کی کوشش. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ تم اگر ہم کو نہ مارو تو ہم نہیں مرتے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایک طرف خوف پھیلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. تو شیخ صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہ شیخ صاحب یہ دن نہیں رہنے, شاید یا تھوڑے دن رہ گئے ہیں, جو کچھ بھی ہے, مگر اس طرح سے نہ کریے گا. مطلب ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس کو ہم نے کبھی کراس نہیں کیا تھا. ایک دوسرے کی زندگی کے اوپر, دوسرے کی عزت کے اوپر, اس طرح کے معاملات پہ ہم لائن کراس نہیں کرتے. مگر اگر یہ لائن بھی کراس کرنے لگ گئی تو پھر یہ جو ہے نا پھر بہت برا ہوگا. پھر یہ ملک میں ایک فساد جنم لے گا جو کہ غیر مناسب ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے مسنگ پرسن کی میڈم کلثوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ بھی ایک ریڈ لائن ہے جو ہم نے جو ریاست نے کراس کی ہوئی ہے. اور جب ریاست اس طرح کی ریڈ لائن کراس کر لیتی ہے تو پھر یہ بہت برا ہوتا ہے. اچھا مشاہد حسین صاحب, اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف داخلی اور خارجی خطرات ہیں, اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں, دوسری طرف ہم جو ہے بطور ایک قوم کے بٹے ہوئے ہیں, ہم بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں. تو
اس صورتحال میں جب کوئی ڈائلاگ کی بات کرتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب اس کو کیا جواب دیتے ہیں، ذرا آپ سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں؟ پی ڈی ایم کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا حکومت کے ساتھ. ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب ڈائلاگ تب ہوگا، اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے گا. مشاہد صاحب، یہ بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، مذاکرات اس وقت ہوں گے جب یہ وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے. کیا آپ کے خیال میں یہ بہت ایک ایکسٹریم اپروچ نہیں ہے؟ بیسیکلی تو دیکھیں جی، ڈائلاگ کی بات شروع سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن نے اپنا ہاتھ پھیلایا، کہا کہ ہم تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے ہر ایشو پر. اور آپ کو یاد ہوگا جب کرائسس آیا، پلوامہ کا بڑا کرائسس تو نہیں ہو سکتا جو پچھلے سال آیا، اس وقت بھی پورا ساتھ دیا. میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جس میں پرائم منسٹر شریک نہیں تھے، آرمی چیف بھی تھے، ساری پارلیمنٹری قیادت تھی. اس کے بعد جب مودی نے کیا 5 اگست والا جو سارا سلسلہ، اس پر بھی سارا یہ سلسلہ ہوا، اس میں بھی ہاتھ پھیلایا، کہا. تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں تو وہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک انیشیٹو لے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا ان کا بیسک دشمنی مودی سے ہے ہندوستان کے ساتھ کہ حزب اختلاف اپنی کے ساتھ ہے. اگر ہم انڈیا سے بات کر سکتے ہیں اور شاید کچھ لوگ خفیہ طور پر اسرائیل سے بھی بات کر رہے ہوں گے، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کس کا کیوں نکاح ٹوٹتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ریڈ لائن اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، ایک ہمپ ہے، ایک دیوار برلن بنا دی ہے انہوں نے کہ ہم نے حزب اختلاف سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی. تو تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. 2.5 سالوں سے ساری اپوزیشن، پارلیمنٹ اور ابھی فاٹف کے لیجسلیشن ہوئی، اس میں حزب اختلاف نے مکمل تعاون کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے 9 10 11 بلز تھے، اس میں بھی ہوا، ڈسکشنز ہوئی، ڈائلاگ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا چاہیے. میں نے ابھی بھی کہا کہ جوائنٹ، مجھے تو بات نہیں سمجھ آ رہی مشاہد بھائی کی. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں ڈائلاگ کیا ہے اور کچھ معاملات پہ ایف اے ٹی ایف والا جو ہے اس پہ ہم نے کیا کیا، حکومت ایف اے ٹی ایف پہ کیا کیا حزب اختلاف نے؟ حزب اختلاف نے ایف اے ٹی ایف پہ آرمی چیف کے معاملے پہ تھے، آپ کی حمایت کی. اس نے کیا کیا مجھے بتائیں نا، فیٹف کے اوپر کیا کیا حزب اختلاف نے؟ فیٹف کے پاس ہماری بات ہوئی، فیٹف میں ہم نے مذاکرات کیے، اسپیکر ہاؤس کے اندر جس بل کو اپوزیشن نے سپورٹ کیا وہ منظور ہوا، جس بل کو اپوزیشن نے سپورٹ نہیں کیا وہ منظور نہیں ہوا. میری بات سمجھیں، اس میں بہت ساری ریکمنڈیشنز آئیں، باشمول نیب کی 34 امینڈمنٹس کے، جو حکومت نے رد کر دی. اس کے بعد جس دن یہ پیش ہوا اس میں رانجھا صاحب کی 2 امینڈمنٹس تھی اس کے اندر، اس کو گورنمنٹ نے اپوز کیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ کے اندر جا کے اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ہمیں یہ ہے حزب اختلاف کا رول فیٹف کے اوپر. اس سے پہلے عمران خان صاحب جس دن پرائم منسٹر بنے تھے، جس دن وہ پہلی تقریر جو آج تک کسی اپوزیشن نے کیا، ہر دفعہ ٹائم دیا جاتا ہے پرائم منسٹر کو، وہ بھی تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی. اس کے بعد آج تک گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے ہاؤس کے اندر جو لاسٹ ٹائم آیا انہوں نے کہا کہ میں ہر بات کرنے کو تیار ہوں سوائے احتساب اور کرپشن پہ، آپ اس کے علاوہ جس چیز پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد ابھی جو آیا ہے، ابھی جو ہم سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈز کرانا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے، خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، اس کو چھوڑ دیں. 3 مہینے پہلے یہ لیجسلیشن قومی اسمبلی میں آ چکی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہے. آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو سب بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ حزب اختلاف کو اتنا اچھا جو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، یہ وہ والا صحیح نہیں ہے. آپ شو آف ہینڈز کی جو بات کریں، کامران مرزا صاحب آپ بھی سینیٹر رہے ہیں، یہ جو ہے سیکرٹ بیلٹ ہے، آپ کے خیال میں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ سوری احمد بھائی، ایک بات اور، جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کو جو میسج آیا، تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کی جو بات کی ہے اس کو سیریس لیا. یہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے گورنمنٹ کی بات مانی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میری اگر سیکورٹی کا کچھ ایشوز ہے تو میں اس فورم پہ کہتا ہوں کہ آپ سیکنڈ ورژن لے لیں اس گورنمنٹ کا، کے پی گورنمنٹ کا. اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. اور زیادہ اگر چاہتے ہیں کے پی گورنمنٹ اگر پولیس کہہ رہی ہے، تضاد ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پولیس یہ کہہ رہی ہے ہم آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. اور انہوں نے سیریس لیا تھریٹ لیا ہے. اس طرح کا پرابلم نہیں. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ آج بھی اس کا ورژن لیں گے کے پی گورنمنٹ سے، وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. اچھا کامران مرزا صاحب، یہ میں جو سوال پوچھ رہا تھا آپ سے کہ
سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو کہ ماضی میں ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہے یہ اوپن بیلٹ جو ہے، شو آف ہینڈ جو ہے، اس سے ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی؟ دیکھیے، ایک تو شو آف ہینڈ کا جو نا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہونے کا کانسیپٹ ہے. اس کو شو آف ہینڈ اس طرح سے انہوں نے کر لیا، مگر ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے ممکن نہیں ہے، 2 آرٹیکلز جو نا وہ آپ کے لیے جو نا کانسٹیٹیوشن کی وہ قدغن لگاتی ہیں. ایک آرٹیکل 226 ہے، اس میں شاید 2 اوکیزن ہیں جس میں جو ہے نا وہ ایسا الیکشن ہو سکتا ہے جس میں جو ہے نا وہ سیکریسی کی ضرورت نہیں ہے، سیکرٹ بیلٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے نا 59(2) آرٹیکل 59(2) وہ متناسب نمائندگی ہے اور سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے. سنگل ٹرانسفریبل ووٹ میں اگر ایون کھڑے ہو کے یا جس کو شو آف ہینڈ کہہ رہے ہیں اس طرح سے اگر ووٹنگ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. ممکن وہ صرف کاغذ پہ ہی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے جو ہے نا کردار کو بہتر بنانا ہے. اس میں جن لوگوں پہ الزام ہے یا جن علاقوں میں لوگوں پہ الزام لگے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ پالیٹکس کی ایک جو ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ون آف دی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ ہم کو ایماندار ہونا ہے، ہم کو یہ بےایمانی نہیں کرنی. نہ باقی اگر کوئی اختیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم کو اس طرح سے کرنا ہے اور نہ اس طرح سے ووٹ کی خرید و فروخت کرنی ہے. اور اگر ہم ووٹ کی خرید و فروخت کریں گے تو پھر تو معاملہ نہیں چل سکے گا. پھر تو یہی ہوگا، پھر جو ہم گلہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ آ گئے انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا، ان کے پاس بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. ان کا ٹوٹل جو ہے نا ان کا کیس بھی یہی ہے. اچھا مشاہد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی سائن کیے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سائن کیے تھے. وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے. تو اس کی ٹوٹل جو تھیں 36 اس کی دفعات تھیں. اس میں سے جو اس کی 23ویں دفعہ تھی وہ یہ تھی: ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت تو یہ جو ہے نا سیکرٹ بیلٹ ختم ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ ہم نے فراموش کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میر صاحب جب 2013 میں مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ہوا تھا یہ الیکشنز کے بارے میں، تو مجھے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے بلایا تھا. میں خود سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا. انہوں نے پوچھا تھا الیکشنز کے بارے میں نے کہا بڑا افسوسناک بات ہے کہ جو الیکشن جو ہے ایوان بالا کا، کئی جگہ الیکشن نہیں ہوتا، آکشن ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ آکشن. اور یہ ہے کہ پیسے کا خرید و فروخت جو کامران مرتضی صاحب نے بھی فرمایا، اور یہ ایک ایشو بہت پرانا چل رہا ہے. اور واقعی یہ جیسے اوپن آئیڈینٹیفائر اس طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں پیسے کا استعمال خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے. اس وقت میرے خیال میں جو سچویشن ہے کہ ٹائم از ٹو شارٹ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن اصولی طور پہ میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے اوپن اور ٹرانسپیرنٹ تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، قانون کے مطابق، جو اس وقت اس الیکشن کے لیے ممکن نہیں، جس سے الیکشن جو ہے سینٹ کے وہ واقعی ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں، اوپن بھی ہوں، اور اس میں یہ نہ شو ہو کہ پاکستان میں اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ یا یہ پیسے کے خرید و فروخت ہو سکتا ہے. تو ابھی تو خیر کیونکہ ابھی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، کانفرنٹیشن کی سچویشن ہے، لیکن اس پر میرے خیال میں ایونچولی کنسنسس ہو جائے گا اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ پاکستان میں اگر جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے تو ایٹ لیسٹ صاف ستھری اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے. الیکشنز ٹو دا ہائیسٹ آفس وچ از پارلیمنٹ، چاہے لوور ہاؤس ہو یا اپر ہاؤس ہو. علی نواز عوام صاحب، مشاہد صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ گفتگو ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو حالات نہیں ہیں، لیکن جب یہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں بات ہے کیا، دیکھیں جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا حامد بھائی، وہ اپنی مورل سٹینڈنگ کی وجہ سے اپنی ہر چیز گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے. خان صاحب کا جب اپوزیشن میں بھی تھے تو یہی کہتے تھے کہ اس طرح کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے 20 MPs کو پارٹی سے نکال دیا لاسٹ سینٹ کے الیکشن سے، اور ہم اس کی طرف آگے بڑھے. اب ہو کیا سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت واقعی بہت زیادہ مسائل ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر، تو ایک تجویز ہے. دیکھیں لوگوں کا اعتماد پولیٹیشنز پہ بحال ہونا چاہیے حامد بھائی، سب سے بڑی یہ بات ہے. اوکے فائن،
गवर्नमेंट को तो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, अगर शो ऑफ हैंड्स ना हो तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है, जो भी पावर उसका पावर होती है, उसके पास वसाइल होते हैं, मनोवरिंग कर सकती है, उसके पास बहुत कुछ होता है देने को। पर इसका तरीका ये है, जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम में ये कहा गया था, जब पास की गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट टेन्योर के लिए रखी गई थी कि नेक्स्ट टेन्योर में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, आपका बहाल हो जाएगा सिस्टम में, लोगों का सियासतदानों पे एतमाद आएगा, आए बैठे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और इस दफ़ा उसे पास कराएं सेनेट इलेक्शन में। अगर आप समझते हैं बदएतमादी है, इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रख दें, ताकि लोगों को ये हो कि भाई आप बैठ रहे थे, इस वक्त बदएतमादी थी, पर नेक्स्ट टाइम के लिए ये बड़ी अच्छी बात की आपने भी और मुशाहिद साहब ने भी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कामरान मुर्जा साहब से एक बहुत अहम सवाल रह गया है कि इनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना शिरानी साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो कह रहे हैं उस पर बड़े सवालात पैदा हो गए हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या चक्कर है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले हमने सवाल ये रखा था कि मौलाना शिरानी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो बातें कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, क्या पस मंज़र है। कामरान मुर्जा साहब, पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब जो हैं उनके साथ इख्तलाफ हुआ मौलाना फजलुर रहमान का, अब मौलाना शिरानी साहब जो हैं जो एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं JUI के, अब उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान पे तनकीद शुरू कर दी है। ये क्या मसला क्या है, आप कुछ समझाएंगे हमें? शिरानी साहब कुछ अरसे से नाराज़ से हैं और मौलाना साहब से इसी तरह हाफिज साहब भी कुछ नाराज़ हुए, और नाराज़गी मेरा ख़्याल है कि उनकी ऐसी नहीं है कि जिसको मनाया ना जा सकता, मगर आज जो कुछ उन्होंने कल रात को जो स्टेटमेंट जारी किया, जो कुछ मीडिया के सामने आया, तो ऐसी बातें नहीं थी। और बावजूद इसके कि हम दोनों हजरात का बहुत एहतराम करते हैं, मगर दुख हुआ इस बात पे कि जो कुछ उन्होंने किया है। मामला क्या है? मामला आप ये देखिए अपना मीर साहब कि इससे पहले जो है ना वो नून जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें दरारें पैदा हो रही हैं और पैदा की जा रही हैं, और इसको उसी पस मंज़र में देखिएगा जिस पस मंज़र में हम बात करते हैं किसी एक मुदाखलत की। दरार नून लीग में भी पैदा हुई, दरार देख लीजिएगा, अगर पीपल्स पार्टी एक हद से आगे चली गई उसमें भी दरारें पैदा कर दी जाएंगी। इसी तरह से हमें भी उसी तरह की दरारें पैदा की जा रही हैं, और जो दरारें पैदा करते हैं हम उनसे जो है ना ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर इस तरह से सियासत को आप सियासत में मुदाखलत करेंगे, कदगन लगाएंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली मामला जो है उन लोगों के पास चला जाएगा जो इंतहा पसंद है, जो पाकिस्तान से आगे की बात शायद कर रहे हैं। हम सारे पाकिस्तान की बात करते हैं, दस्तूर की बात करते हैं, मगर आप हमें कमज़ोर करते हैं। जब आप हमें कमज़ोर करते हैं तो फिर मामला जो है ना वो फिर किसी और उसमें चले जाएंगे। इसको जो बहुत सारी तोड़ अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें और फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। देखिए ये कोई तरीका नहीं ना हामिद भाई, मैं अपना घर ठीक कर नहीं सकता और मैं उठ के कहूँगा हामिद भाई सारी जिस तरह आपने अपना घर अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया, जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, मेरी बात सब ठीक हो गया, जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, सब ठीक हो गया, वापस आ गए, वापस आ गए, उन पे FIR हुई हुई। देखिए फिर ये बात करो, मैं उठूँ, चले लेट्स इसी पे ले लेते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को हमने पार्टी में वापस लेना है या नहीं लेना, ये हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। ओ भाई मैंने अपना हाउस को ठीक करना है। ठीक है, बात आपकी समझ आ गई। शिरानी साहब अगर गए हैं तो आपकी हरकतों की वजह से। अच्छा, शिरानी साहब क्या है? मुशाहिद साहब, आपने शिरानी साहब की एक और भी गुफ्तगू है वो सुनी है, वो इजराइल के बारे में भी एक बात कर रहे हैं कि जी अगर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको अगर तस्लीम कर लिया जाए तो ये मसला जो है ये हल हो सकता है। तो शिरानी साहब जो हैं वो अपने आप को एक मॉडरेट के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इजराइल की बात आपने भी थोड़ी देर पहले की थी। ये हमारी पाकिस्तान की सियासत में इजराइल की बार बार उसको मेंशन किया जाता है, ये क्या चक्कर है? एक तो पहली बात है कि मेरे मौलाना शिरानी साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में भी, और 1990 से जब से वो मेंबर थे नेशनल असेंबली के, और मैंने देखा कि वो हमेशा मेरी कोई उनसे हर 2-3 महीने बाद नशिस्त होती थी, और उसमें वो इंटरनेशनल सिचुएशन को बड़ा क्लोजली फॉलो करते थे। फिर जब मैं चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का तो वो मेरे मेंबर भी थे डिफेंस कमेटी के, और मसलन ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में बड़ी उनकी सोच है। बल्कि मेरे पास एक पलंदा था, वो लाने जासूसी, जो 50 वॉल्यूम है, ईरानियों ने छापा था, अमेरिकन एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे घर आए तो वो फारसी में भी है, तो उनको आती है फारसी, कहते हैं मुझे दे दें, तो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया था, कहते हैं मैं खुद पढ़ूंगा, मुताला करूंगा।
تو ایک تو وہ ہو گیا کہ وہ اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن میری ریسنٹلی ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین نہیں رہے، تو ابھی ان کے ویوز کا مجھے معلوم نہیں. لیکن جہاں اسرائیل کا تعلق ہے، میرے خیال میں اب اسرائیل کا ایشو تو نان ایشو ہو گیا ہے. اس میں پوری پاکستانی سیاست دان جو ہیں، پولیٹیکل فورسز، چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، ان کا ایک یکساں ایک کامن ویو ہے اس کے بارے میں کہ ہم اسرائیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ویو OIC اور عرب لیگ کی وجہ سے نہیں ہے. اور اس میں آپ نے بڑا، حامد میر صاحب، بڑا پازیٹیو رول ادا کیا کیونکہ آپ نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہے. وہ ویو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویو ہے جو پاکستان بننے سے پہلے تھا کہ جی یہ ایک غیر فطری ریاست ہے، غیر قانونی طریقے پہ بنا ہے، اور جب تک فلسطین ایک آزاد ریاست نہیں بنتا جس کا دارالخلافہ یروشلم القدس قبلہ اول نہیں ہوگا، ہم کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتے اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے، باتیں کرتے رہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ریئلٹی آن دا گراؤنڈ ویری کلیئر. بہت شکریہ مشاہد صاحب، بہت شکریہ جناب کامران مرزا صاحب، علی نواز وان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پھر میں جو بات کی ہے مشاہد صاحب نے بڑی اہم ہے کہ پاکستانی قوم کا تقریباً اتفاق رائے ہے، سوائے چند دانشوروں کے اور کچھ جو ایک ڈیفنس اینالسٹ جن کو ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے پوری پاکستانی قوم کی اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. جو قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلے گا اس کو خیر نہیں ملے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.